بی بی پہلے بھی آپ نے یہ چٹ لکھا ہے کہ میرے دیور دیورانی بہت حسد کرتے ہیں، الحسود لا یسود، آخر حسد کرنے والا ہی خراب ہوتا ہے، انجام اس کا برا ہوتا ہے۔ باقی ان کے حسد کو ختم کرنا ہے تو آپ سارے گھر والے جو ہیں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ ان کا حسد وہ ختم ہو جائے گا۔ فہد عارف اور شاہد عارف، اللہ ان کی پریشانیاں ختم فرمائے۔ کہتے جی کچھ مولوی اور علماء بیان کرتے ہیں کہ حرم مکہ میں ہر وقت 40 ابدال اور 300 ولی اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ عالم بھائی، یہ انہی سے پوچھے جن کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ابدال ہے یہ کون ہے، ہمیں تو پتہ نہیں لگتا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ ابدال کون ہے اور غوث کون ہے اور قطب کون ہے۔ میرا چچا زاد بھائی شہید ہوا ہے اور اس کے قاتل ابھی نہیں پکڑے گئے، اللہ ان ظالموں کو پکڑائے اور اللہ اس شہید کے مرتبے بلند فرمائے۔ میرے بھائی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ مدینے سے مکہ آیا ہے شلوار قمیض میں، یعنی نیت نہیں کی، یہاں کا سب کو احرام میں دیکھا تو کہا مجھے بھی احرام باندھ، کوئی بات نہیں، اس کو بھی احرام باندھ کے عمرہ کرا دو، اسی نیت سے کہ اللہ اس کے ذہنی توازن کو ٹھیک کرے۔ بہرحال بغیر احرام کے تو مطاف میں نہیں جانے دیتے۔ اب آگے جو لوگ جاتے ہیں تو وہ جانے، ان کا کام جانے، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ جائز ہو۔ محمد عادل دبئی سے، میرا بھانجا بیمار ہے، ہسپتال میں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میرا نام چودھری یاسر ہے، میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے دعا کریں، اللہ آپ سب کی آرزویں پوری فرمائے اور آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ایک ہفتہ ہو گیا ہے کہ میں ہسپتال میں ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میں اپنی بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہا، بیماری کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں، سر گھومتا ہے، علاج کرا رہا ہوں، حکیموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہرحال علاج بھی کرائیں اور اللہ سے رو رو کے دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرا نام محمد حسن ہے، 12 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ میرا نام امداد اللہ ہے، میرے لیے دعا کریں کہ میری جلد شادی ہو جائے، اللہ کرے آپ کو کوئی صحیح رشتہ ملے۔ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ آپ کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے آپ کا تا حیات خاتم بننا چاہتا ہوں، تو آپ میرے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کیا کروں گا۔ کہتے جی ہمارے یہاں ایک مولانا ہے جو اللہ یار خان صاحب نقشبندی ہیں، وہ فاس کا کوئی ذکر کرتے ہیں، بھائی میں ان چیزوں کو نہ جانتا ہوں نہ مجھے پتا۔ محمد نوید حیدرآباد سے ہیں، وہ کہتے ہیں دعا کریں کہ اللہ کرے میری بچی حافظ قرآن ہو جائے، آمین، اور اللہ گھر کی پریشانیاں بھی دور فرمائے۔ جوڑوں میں درد ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں، ہاں جی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بیوی پر نماز کی کتنی سختی کر سکتے ہیں، جتنا قابل برداشت ہو، لیکن اس کو سختی کے بجائے پیار سے قائل کریں
کہ نماز کا کتنا بڑا اجر ہے۔ صفا مروہ کرنے کے بعد سر کے بال تھوڑے سے پکڑ کر کاٹے، جیسے عورتوں کے تھوڑے کا دم پڑ گئی آپ کو۔ ایک سال کا بچہ ہے، طواف اور صفا کرنے کے بعد اس کے تھوڑے سے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں، وہ تو بچہ ہے نا، وہ تو بالغ ہی نہیں ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد اگر حلق ہم ہوٹل میں جا کے کروائیں کوئی حرج نہیں۔ رکن یمانی پر غلاف کعبہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا بھی استلام کیا جاتا ہے دائیں ہاتھ سے، اور یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ میرا نام ڈاکٹر اسامہ ناصر ہے، میں نے اپنا کلینک ذاتی بنایا ہے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ غریبوں کی بھی خدمت کریں۔ میرا کزن ڈاکٹر سبغت منصور، شادی کو 7 سال ہو گئے، اللہ اس کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ پاکستان کراچی سے عبدالقیوم لغاری کی والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کوئی آدمی طواف کرے اور کچھ چکر چھوڑ کے گھر چلا جائے، واپس پھر ابتدا سے شروع کرنا ہوگا، وہ چکر شمار نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی پاکستان سے عمرے کی نیت سے آیا، احرام کی حالت میں آیا، یہاں پہنچ کر کپڑے پہن لیے اور سو گیا، دم پڑ گئی۔ کہتا ہے جی کہ پاکستان میں مشہور ہے کہ مکی صاحب قرآن کو چومنے سے منع کرتے ہیں، بالکل کرتا ہوں، نہ حضور نے چوما ہے نہ صحابہ نے چوما ہے۔ آپ وہ دکھا دیں کہ چوما ہے تو میں بھی چوما کروں گا، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ اگر نفلی طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا بھول گیا تو جب یاد آئے دوبارہ پڑھ لیں۔ ڈاکٹر شمس الدین پاکستان سے، پہلے مکہ مدینہ آتا تھا، 5 سال ہو گئے نہیں آ سکا، اللہ اس کے لیے رستہ آسان فرمائے۔ محمد ریاض عثمانی مظفر گڑھ کہتا ہے کہ میرے 5 بچے، اللہ ان کو صالح کرے بنائے۔ میرے ماموں شبیر احمد شیخ کی صحت کے لیے اللہ اس کو صحت عطا فرمائے۔ راشد احمد خان کشمیر انڈیا سے 7 سال نکاح کو ہو گئے لیکن اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ محمد حنیف نام ہے، چل نہیں سکتا، ویل چیئر پہ طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ میری بیوی کی صحت خراب رہتی ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے قریب ذاتی جگہ ہے، دعا کریں، ہمارا ارادہ ہے کہ وہاں مسجد بنائے، اللہ کامیاب کرے۔ حضور پاک کی اولاد جو ہے، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں اور 2 لڑکے تھے، اور ساری اولاد جو ہے اس کی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن سے ہے۔ صرف ایک بیٹا ہوا تھا مدینے میں، ماریہ قبطیہ سے ابراہیم، لیکن وہ بھی چند مہینے کے بعد فوت ہو گئے۔ بارہ مساوس میں نہ پڑیں، گناہ نہ کریں، نیکی کے کام کیا کریں۔ شافی مسلک میں کیا کوئی آدمی 15 آدمیوں کے لیے ایک عمرہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔
ذیشان گوجرا والا میری اب بیٹیاں ہیں، اللہ آپ بیٹا عطا فرمائے. محمد سفیان بھی پاکستان سے ہیں، اللہ اس کو بھی بیٹا عطا فرمائے. میرے بچے حسن احمد اور نور فاطمہ پڑھائی میں کمزور ہیں، اللہ ان کو قوی کرے. میں اور میری بیوی گزشتہ کئی سالوں سے روحانی، جسمانی، نفسیانی بیمار ہیں. آپ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیا کریں. جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے. قاری محمد جلال بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. محمد ریاض، مجھے اور میری والدہ کو شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے دوست جو ہیں ثاقب صاحب، ان کی اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے. میرے والد صاحب محمد موسیٰ اور بڑے بھائی مصعب کے خصوصی دعا کریں، اللہ مغفرت کرے. ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ بھی کر دی، تو اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتا ہے؟ ہاں پھیر سکتا ہے. پاکستان حیدرآباد سے اسامہ کے گردے فیل ہو گئے، اللہ شفا عطا فرمائے. میت کے جنازے کے ساتھ جو چلتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے. نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا نہیں ہوتی، وہی جنازے میں جو پڑھتے ہیں وہی دعا ہے. محمد آکاش نام رکھنا، مجھے نہیں پتا آکاش کیا ہوتا ہے. نماز جنازہ کے بعد گول دائرہ ہیلا اسکات کے نام سے چندہ کرتے ہیں. یہ مولوی صاحب کے پیٹ پالنے کا طریقہ ہے، شریعت میں حرام ہے. ایصال ثواب میت کے لیے جمعرات کو چاہے 40واں سب بدعتیں ناجائز ہیں. قبروں کو پختہ کرنا یا گنبد بنانا بالکل ناجائز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ حکم دے کے بھیجا تھا، قبرن مشرفن سبیتہ، جو قبر اونچی ہے اس کو سیدھا کر دو. میت کا سال پورا کرنا، یعنی سال کے بعد ختم قرآن اجرت میں کرانا بالکل ناجائز ہے. اذان سے پہلے اور بعد میں بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بدعت ہے. تعزیت پتہ نہیں 40 یہ سب بدعات ہیں. الحمدللہ یہ ملک پاک ہے، آپ کے ملک میں یہ چیزیں ہیں. عصر کے بعد اگر ہم میقات پہ پہنچیں تو نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کر کے آ جائیں. چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، 3.5 ماشا. ایک آدمی پاکستان سے آیا عمرے کے لیے، احرام جدے سے باندھا ہے، عمرہ تو ہو گیا لیکن دم پڑ گئی. اگر وہ بیمار تھا مدینے سے واپسی پر احرام نہیں باندھا تو پھر کوئی دم نہیں. بیمار نہیں تھا، بہانہ ہے تو پھر دم ہے. اگر طواف کے آخری چکر میں حجر اسود سے کچھ پہلے وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دے، بس طواف پورا ہو گیا آپ کا. میرے بھائی شاہد محمد اور بیٹے محمد حمزہ کی بیماری ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ ان کو شفا دے. ہر نماز میں 7 دفعہ پڑھ کے فاتحہ پر دم کر کے پلایا کریں.
مجھے آپ سے پوچھنا، میرا نکاح جو تھا 2011 میں رخصتی نہیں ہوئی، میرا شوہر نہیں آیا، 2018 میں بنگلہ دیش سے، بہرحال آپ خلو کا دعویٰ کر کے خلو لے لیں اور دوسری جگہ نکاح کریں۔ طائف گئے، احرام نہیں باندھا تو ان کو واپس جا کے احرام باندھنا چاہیے اور دم دینی ہوگی۔ میری بینائی کمزور ہو رہی ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ حرم کی ہر نیکی انشاءاللہ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اصل حکم نماز کے لیے ہے، لیکن علماء اس میں قیاس کرتے ہیں۔ جو لوگ امام کے آگے ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اتصال ہونا چاہیے، صرف ایک صف کا فاصلہ ہو، لیکن اگر زیادہ بھی ہو اور اگلی صف نظر آ رہی ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے آگے باقاعدہ سترہ ہے، دیوار ہے، سب کچھ ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، لیکن اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں میں نے 2 دفعہ دی ہے یا 3 دفعہ۔ اب میں اس شک کا کیا علاج کر سکتا ہوں؟ جس طرح زیادہ یقین ہو اس پہ عمل کرو۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 بار طلاق دی، بیوی حاملہ ہے، چاہے وہ حاملہ ہو طلاق ہو گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ کو طلاق نہیں دینی چاہیے، 2 کے تو ہو گئی، گولی مارو تو گولی تو لگے گی نا۔ ہمارے بچوں پہ جادو کا اثر ہے تو سورۃ البقرہ گھر میں پڑھیں، پانی پر بھی، اور دم کر کے سب کو پلائیں اور پورے گھر میں پانی بھی چھڑکیں۔ ہاشم فاروق اللہ کام میں ترقی دے، بہن بیمار ہے اللہ شفا دے۔ 2 بار جوتے خریدے گم ہو جاتے ہیں، فالتو پڑے ہوتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ کسی کے نہ اٹھائیں اور جب خریدیں ان کو تھیلی میں ڈال کے اپنے سامنے رکھیں۔ کہتے جی کل تو انشاءاللہ میں نہیں ہوں گا، پھر انشاءاللہ ہفتے کو۔ بغیر محرم کی عورت نہیں آ سکتی۔ امریکہ میں لوگ قرض لے کے گھر خریدتے ہیں، اگر بینکوں سے لیتے ہیں تو حرام ہے، وہ سود ہے۔ میرا نام آصف خان ہے، اللہ آپ کو، آپ کے خاندان کو دین پر قائم رکھے۔ صفا مروہ کے بعد خود حل کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، طواف کر کے پھر احرام کھول دیا اور 12 گھنٹے سے پہلے پھر احرام باندھ کے صفا دوڑا، دم پڑ گئی۔ اگر میاں بیوی نے دونوں نے عمرہ کیا، دونوں نے طواف کیا، دونوں نے سعی کیا تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں۔ ایک دکاندار اپنی دکان سے تیل بیچتا ہے 100 ریال کا، ساتھ قرآن اندازی کے لیے بھی نام لکھتا ہے، پھر جس کا قرآن نکل آئے اس کو 2000 ریال دیتے، بالکل ناجائز ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ ہم باندھ سکتے ہیں۔ نفلی طواف کے دوران تیسرے چکر میں نماز کے لیے ٹائم ہو گیا، اب طواف کرنے سے روک دیا گیا، اب دوبارہ ابتدا سے شروع کریں۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔
ہم نے حلق سے پہلے خوشبو والا شیمپو استعمال کیا، سر پہ دم پڑ گئی۔ اب مدینہ گئے تھے، واپس آ گئے ہیں، تو اب کہاں سے آپ پھر طائف سے ہوا گئے اور نہ دم دینی ہوگی۔ میرے ایک دوست ہیں مفتی ارشاد صاحب، شادی کے بعد اولاد، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ احرام کی حالت میں اگر ہونٹ تھوڑا سا حصہ ٹوٹ جائے کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر چودھری شاہد محمود کے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ میرے والد حافظ قطب الدین صاحب کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على